یعنی اس رات میں اللہ فرماتا میرے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تیرے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے مگر رب کی عطا کے اندر کوئی کمی نہیں ہوا کرتی۔ ایسے ہی اسلامی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ایک اور اسلامی چینل مکہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو کبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے و پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر حکمت والے کام تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہاں مفسرین اکرام فرماتے کہ جس رات میں حکمت والے کام تقسیم کیے جاتے ہیں اس سے مراد شب برات ہے۔ یہ مقدس مہینہ کہ جسے ہم اور آپ شعبان المعظم کے نام سے جانتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کو رکھا ہے کہ جو شب برات کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں تو بہت بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ ساری راتوں کا بنانے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے، مگر انہی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص راتیں بنائی ہیں۔ آپ دیکھیں شب قدر کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ مطلع فجر یعنی صبح تک جاری رہا کرتا ہے۔ تو شب قدر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس رات میں جو دعا اللہ سے کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح
شب عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی شب جو ہے، اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی یہ جو منگل آنے والا ہے، منگل کا دن گزار کر جو رات آئے گی، یہ شب برات ہے۔ برات کے معنی نجات کے آتے ہیں، چھٹکارے کے آتے ہیں، اور اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی چھٹکارے والی رات، نجات والی رات۔ اب چھٹکارا انسان کس سے پاتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ گناہوں سے نجات کرنے والی رات، گناہوں سے چھٹکارا دلانے والی رات۔ اور یہ اتنی مقدس رات ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے کہ جس قبیلے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ بکریاں پالتے ہیں، اور انہی بکریوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس رات کے اندر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، اتنی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں گناہ گاروں کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رات ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والی ہے کہ جو نجات والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، چھٹکارا دلانے والی رات ہے۔ تو اس رات کے اندر توبہ استغفار بندے کو کرنا چاہیے، تلاوت کلام اللہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اور راتوں کے اندر اور دنوں کے اندر تو ہم اللہ سے طلب کرتے، مولا مجھے یہ چیز عطا فرما۔ اگر مکان نہیں ہے تو اللہ سے مانگتے، مولا مکان عطا فرما۔ اگر دکان نہیں ہے تو اللہ سے مانگتے، مولا دکان عطا فرما۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ سے مانگتے، مولا اولاد عطا فرما۔ مگر یہ رات اتنی مقدس رات ہے کہ جس رات میں پروردگار عالم خود فرماتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اولاد مانگے تو اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو زمین مانگے تو زمین عطا کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ تقوی مانگے تو میں اسے تقوی دے دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مستجاب بننا چاہتا ہو تو میں اسے یہ مقام مستجاب عطا فرما دوں۔ یعنی اس رات میں اللہ فرماتا میرے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تیرے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے مگر رب کی عطا کے اندر کوئی کمی نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ رات الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والی ہے کہ جسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ توبہ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اور توبہ بھی ایسی کہ نصیحت آمیز توبہ ہو۔ ایک توبہ تو ہوتی ہے اپنے آپ کو بیوقوف بنانا، اور اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی توبہ کیا ہے کہ کوئی غلطی کی اور اپنے دونوں گالوں کے حال لگا لیا، اس طرح توبہ کی اور اس کے بعد واپس گناہ کرنے لگ گئے۔ تو یہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ خود اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے۔ اگر توبہ بندہ کرتا ہے تو یقیناً دیکھیے آپ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ گناہ نہ کرے جس سے توبہ ہو چکی ہے، جس سے تائب ہو چکا ہے، اب اس کے قریب نہ جائے، اور وہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندہ ہوا کرتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں فجر میں توبہ کی اور اس کے بعد پھر وہی گناہ کے کام اگر کر رہے تو توبہ نہیں کہلاتی۔ ظہر میں توبہ کی، ظہر کے بعد واپس شراب پی رہے، جوا کھیل رہے، بدکاری کر رہے، تو پھر وہ توبہ نہیں ہے۔ رات کے اندر توبہ کی، صبح ہونے کے بعد پھر گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو یہ کہ بندہ ایک مرتبہ کر لے تو اس کے بعد پھر اس گناہ کی طرف اپنے قدم بھی نہیں بڑھائے اور نہ اس گناہ کے بارے میں سوچے کرنے کے بارے میں۔ اس لیے کہ توبہ کا مطلب ہی یہ ہوا کرتا ہے۔ جب بزرگان دین کی توبہ کا معاملہ پڑھا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے تو دیکھیں آپ یقیناً ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بعد میں اللہ کے بڑے ولی کامل ہو گئے اور ان کا لقب ہوا حافی۔ حافی کے معنی آتے ننگے پیر چلنے والا، یعنی بغیر چپل بغیر جوتا کے گھومنے والے کو حافی کہا جاتا ہے۔
ان کا کام دیکھے، جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو اللہ کس طرح اپنے گناہ گار بندوں کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ حضرت بشر حافی کا معاملہ یہ تھا، شراب کا کاروبار، شراب کی کئی بھٹیاں تھیں، شراب بیچتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے، یہ حضرت بشر حافی کا معاملہ تھا۔ ایک رات کے اندر حضرت بشر حافی شراب کے اندر مست تھے، نشہ چڑھا ہوا تھا اور گلی سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نالی کے کنارے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر حافی حالت نشہ میں تھے، مگر جب اس کاغذ کو دیکھا تو اس کے بعد اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اونچے مقام پر رکھ دیا اور دل میں خیال کیا کہ اس کاغذ پر اللہ کا ذکر، اللہ کا نام ہے، تو یہ نیچے نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ بلند جگہ پر ہونا چاہیے۔ یہ دل کے اندر خیال آیا، حضرت بشر حافی کے خیال آیا، رات گزر گئی، صبح ہونے کے بعد حضرت بشر حافی کا جب نشہ اترا تو آپ کے خادم نے آ کر کہا کہ بشر، تجھے وقت کے ولی کامل نے یاد کیا ہے۔ تو حضرت بشر حافی سوچنے لگے کہ میرا جیسا شرابی آدمی اور وقت کا جو ولی کامل ہے اس کا مجھ سے کیا معاملہ ہو سکتا ہے، میں تو گناہ گار ہوں۔ مگر آپ دیکھیں ولی کا حکم سن کر حضرت بشر حافی نے اپنے گھر سے سفر شروع کیا اور اس ولی کامل کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور اس کے بعد یہ فرمایا، اے بشر، کیا اب یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے؟ کب تک گناہوں کے اندر پھنسے رہو گے؟ حضرت بشر حافی فرماتے کہ اس ولی کامل نے اتنا کہا، میرے دل پر چوٹ لگ گئی اور میں نے توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے میرے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اللہ نے مجھے ولیوں کی فہرست میں جگہ عطا فرما دی، یعنی اللہ نے ولی بنا لیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر وقت کا شرابی آدمی بھی ہو، شراب پیتا نہ ہو بلکہ شراب پلاتا ہو، مگر اس کے بعد اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنے گناہ تو کسی کے نہیں ہوں گے یہاں پر کہ جس کے شراب کے کارخانے بھی چلتے ہو، شراب پلاتا بھی ہو اور شراب پیتا بھی ہو، اتنا بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کی جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے، صدقی دل سے انسان تائب ہو جائے، اور جب تائب ہو جائے پھر گناہ کے قریب نہ جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں میں اسے شامل فرما لے دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نے فرمایا، حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر کہ بنی اسرائیل میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، اور گناہ بھی کیا تھا؟ قتل کرنے کا گناہ۔ قرآن کے اندر آپ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کسی انسان نے کسی انسان کی ناحق جان لی، یعنی کسی کو مار دیا، تو اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ ایک قتل نہیں ہوا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے ایک جان نہیں بچائی بلکہ گویا کہ پوری انسانیت کی اس نے جان بچا دی۔ تو ایک قتل پر اتنا بڑا گناہ کہ پوری انسانیت کا قتل کرنا، اور ایک جان بچانے پر اتنا ثواب کہ گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچانے کا ثواب، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر ایک قاتل تھا اور اس نے قتل بھی ایک دو نہیں کیے تھے بلکہ 99 قتل کر چکا تھا۔ کتنا بڑا انسان ہوگا، 99 قتل کر چکا، مگر اس کے بعد پھر دل کے اندر بات پیدا ہوئی کہ اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کرنے کے بعد ان تمام گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو وہ انسان چلا ایک عالم دین کے پاس، عالم دین ہو مگر فیضان خدا سے اگر خالی ہو، علم تو ہو مگر اس کے پاس فیضان نہ ہو تو اس کے یہاں سے کچھ بھی نہیں ملا کرتا ہے، اور علم بھی ہو، فیضان خدا ہو تو اسے ولی کامل کہا جاتا ہے، وہاں سے سب کچھ ملا کرتا ہے۔ تو ایک عالم دین سے ملاقات کی جانے کے بعد اپنا معاملہ بتایا
کہ میں نے 99 لوگوں کا ناحق قتل کر دیا ہے، اب اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا؟ تو علم تو تھا مگر فیضان اولیاء، فیضان خدا اس کے پاس نہیں تھا۔ تو اس نے کہہ دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، 99 لوگوں کا ناحق تو نے قتل کر دیا اور اب تو توبہ کرنا چاہتا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس قاتل نے سوچا کہ جب توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو گنتی ادھوری کیوں رہے، گنتی پوری ہو جائے۔ تو اس نے اس عالم کا بھی قتل کر دیا، اس پورے 100 قتل کر دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد واپس دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ کیوں نہ توبہ کی جائے۔ اب وہ عالم دین کے پاس پہنچا تو وہ عالم دین وہ تھا کہ جو فیضان خدا سے مالا مال تھا، ولی کامل تھا۔ جانے کے بعد ارادہ کیا کہ اب مجھے ان کے پاس جانا چاہیے تاکہ میں اپنے ان گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ کہا کہ توبہ تو قبول ہو جائے گی مگر سامنے جو اللہ والوں کی ایک بستی ہے، اس بستی کے اندر فلاں بزرگ ہے، ان کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اتنا سننے کے بعد اس نے اپنا پہلا قدم بڑھایا، اسی وقت جسم سے روح پرواز کر گئی۔ توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اللہ والوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا مگر انتقال ہو گیا۔ اب آپ شان خداوندی دیکھیں کہ اسی وقت عذاب کے فرشتے آ گئے اور ثواب کے فرشتے بھی آ گئے، یعنی نیک جو جنت میں لے جانے والے فرشتے وہ بھی آ گئے، جو جہنم میں لے جانے والے وہ بھی آ گئے۔ آنے کے بعد کہا کہ یہ قاتل انسان تھا، 100 لوگوں کا قتل کیا، تو اب گویا کہ اس کو تو جہنم کے اندر لے جانا ہے اور اس کی یہی سزا ہے۔ تو نیک کی لکھنے والے فرشتوں نے کہا کہ یہ گناہگار تو تھا مگر آج توبہ کے ارادے سے نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا اور اس نے اپنا قدم بھی نیک لوگوں کی طرف بڑھا دیا تھا، تو یہ توبہ کا ارادہ کرتا تھا تو ہم اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ پہنچا کہ یہ انسان 100 لوگوں کا قاتل، 100 لوگوں کو تکلیف دینے والا، 100 خاندان کے چراغ کو اجاڑنے والا، تو اب اسے تو جہنم میں لے جانا ہے۔ اللہ نے حکم دیا زمین کو، اے زمین سمٹ جا۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ زمین کو ناپا جائے، اگر یہ انسان اللہ کے ولی کے مکان کے قریب ہے تو اسے پھر جنت کی طرف لے جایا جائے، اور اللہ کے ولی کا مکان اگر اس کے یہاں سے دور ہے تو اسے جہنم کے اندر لے جایا جائے۔ یہ فیصلہ خدا نے دیا اور ساتھ میں دوسرا فیصلہ زمین کی طرف اللہ نے دیا کہ زمین سمٹ جا، میرے اس بندے کے ان بندوں کے قریب کر دے جو نیک ہے۔ جب زمین سمٹ گئی تو ناپا گیا تو یہ بندہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اسے لے جاؤ جنت میں داخل کر دو، اس لیے کہ گناہگار تو تھا مگر توبہ استغفار کا ارادہ تھا، توبہ استغفار کر رہا تھا، نیک لوگوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہا تھا، تو اسی لیے اس کی روح کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا گناہگار تو یہاں کوئی نہیں ہوگا، ایک انسان کا قتل کرنے والا بھی یہاں نہیں ہوگا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ 100 لوگوں کا ناحق قتل کرنے والا بھی ہو، مگر وہ توبہ استغفار کرے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی جائے تو بتائیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کرم فرمائے گا۔ تو یہ رات توبہ استغفار کرنے والی رات ہے۔ اب ذرا ایک بات کیجئے، وعدہ کیجئے کہ اس رات کے اندر اللہ کے حضور کون کون توبہ کرے گا اور کون کون اس رات سے نماز پڑھنے کی پابندی کرے گا۔ ماشاءاللہ سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے ابھی شب برات میں 4 دن ہے اور اس سے پہلے اگر مر گئے تو شب برات کا انتظار نہیں کرے بلکہ ابھی توبہ کرے اور عصر سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ شب برات کی رات میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، مگر آپ دیکھیں اس سے ہزاروں درجہ زیادہ ثواب نماز عصر جو آج ہونے والی ہے جمعہ کے بعد میں، اس کا ثواب ہے۔ مگر اب ہم لگ کائے میں جائیں گے
کہ شب برات والے دن، منگل والے دن عصر کی نماز کے بعد غسل کرنا ہے، مغرب کی نماز مسجد میں پڑھنا ہے، 6 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، عشاء کی 17 پڑھنا ہے، اور اس کے بعد رات کے اندر خوب کھانا ہے۔ اب نماز فجر بھی غائب، دوسرے دن سے نماز ظہر غائب، نماز عصر غائب۔ تو جو آپ اس رات میں توبہ کریں گے، اس توبہ کا کیا ہوگا؟ وہ توبہ نہیں ہوتی جب تک انسان صدق دل سے توبہ استغفار نہ کرے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بندہ نہ بن جائے، تب تک اس کی توبہ نہیں کہلاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو ہر دن عید کا دن ہے اور ہر رات شب برات ہے۔ آپ دیکھیں شب برات کی رات کے اندر ہوتا کیا، 2 رکعت اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت شمعون، وہ شمعون کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے 400 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، 400 سال کی ان کی زندگی تھی، اور بنی اسرائیل کے وہ ولی کامل تھے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے ہماری عمریں تو 60 سال 65 سال 70 سال، مگر حضرت شمعون کی عمر اتنی کہاں؟ تو بنی اسرائیل کے اندر اتنی ہی عمریں ہوا کرتی تھی، 1000 سال 900 سال 800 سال 300 سال، یہ عمریں اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی۔ حضرت شمعون کی زندگی ایسی تھی کہ رات کے اندر حضرت شمعون اللہ کی بارگاہ میں جو ہے عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، دن کے اندر حالت روزہ سے رہا کرتے تھے، اور یہود و نصارہ سے آپ جہاد کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت شمعون کا معاملہ تھا۔ مگر آپ دیکھیں ایک دن ایسا آیا کہ حضرت شمعون کو یہودیوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی کہ کس طرح قتل کیا جائے۔ بہت بڑے طاقتور تھے حضرت شمعون، تو آخرکار ان کی بیوی کو لالچ دیا گیا اور کہا گیا کہ شمعون کی بیوی، ہم تیرے وزن کے برابر تجھے سونا چاندی دیں گے، تو ہمیں شمعون کو قیدی بنا کر ہمارے حوالے کر دے، شمعون کو باندھ دے، اور ہم اس کا کچھ کریں گے وہ الگ بات ہے، مگر تجھے اتنا سونا دیا جائے گا۔ تو دنیا کے لالچ کے اندر حضرت شمعون کی بیوی نے حضرت شمعون کو رات کو فولادی رسوں سے باندھ دیا۔ جب رات کے اندر آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ رفیق حیاتی کیا ہے؟ تو کہا کہ میں آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی۔ آپ نے ایک نعرہ مارا اللہ اکبر کا، ان فولادی رسوں کو آپ نے توڑ دیا۔ صبح ہوئی، یہودیوں نے عورت سے معلوم کیا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ میں نے رات کو انہیں فولادی رسوں سے باندھا تھا، مگر انہوں نے اسے بھی توڑ دیا۔ تو کہا کہ آج رات کے اندر زنجیروں سے باندھنا۔ رات ہوئی، پھر حضرت شمعون کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ پھر حضرت شمعون کی آنکھ کھلی تو آپ نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ میں آپ کی طاقت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر آپ نے ایک نعرہ مارا اللہ اکبر کا، نعرہ لگایا اور ان زنجیروں کو بھی توڑ دیا۔ پھر آپ نے ایک بات کہی کہ اے میری رفیق حیات، اگر ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ راز کی بات ہے کہ مجھے یہ فولادی رسے اور زنجیریں قیدی نہیں بنا سکتی۔ مجھے اگر کوئی قیدی بنا سکتا تو میرے یہ لمبے بال ہیں اور انہی کے ذریعے میں قیدی بن سکتا ہوں۔ اپنا راز جو اب تک حضرت شمعون نے کسی کو نہیں بتایا تھا، عورت کو بتا دیا۔ رات ہوئی، حضرت شمعون سوئے تو انہی کے بالوں سے حضرت شمعون کو باندھ دیا گیا۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہاں یہود و نصارہ بادشاہ وقت موجود ہے۔ پھر آپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ دنیاوی لالچ کے اندر مسکرا رہی تھی، اور سیم و زر سونا چاندی لینے کے بعد اپنے اوپر فخر کر رہی تھی۔ یہودیوں نے حضرت شمعون کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سب سے پہلے تو آپ کے ناک کو کاٹا گیا، پھر حضرت شمعون کے کانوں کو کاٹا گیا، حضرت شمعون کی آنکھوں کو نکالا گیا، حضرت شمعون کی زبان کو کاٹا گیا، اور اس طرح حضرت شمعون کے جسم کی بے حرمتی کی یہودیوں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس منظر کے بارے میں فرمایا، سرکار فرماتے کہ جب حضرت شمعون کا یہ حال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو اتنا جوش آیا کہ اس بادشاہ کے ساتھ میں اس کی تمام رعایا کو اور اس لالچی بیوی کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ سارے کے سارے لوگ زمین کے اندر دھس گئے، اس لیے کہ ان لوگوں نے ایک اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ سرکار نے جب یہ واقعہ اپنے صحابہ کو فرمایا تو تمام صحابہ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ تمام صحابہ رونے لگے، یا رسول اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت شمعون کو یہ زندگی عطا فرمائی تھی، اللہ کا ان پر اتنا بڑا کرم تھا، مگر آج ہماری عمریں تو بڑی کم ہیں، ہم حضرت شمعون جتنا بڑا عمل تو نہیں کر سکتے، ہم حضرت شمعون جیسی نیکی تو نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی امتیوں کی عمریں اتنی نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر یہ فضل فرمایا ہے کہ شب برات کی رات میں اگر کوئی بندہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا تو اللہ حضرت شمعون کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ رات ہمارے اور آپ کے درمیان آ رہی ہے، مگر آپ پھر خیال کریں کہ وہ نماز نفل ہے، وہ نماز نفل ہے، اور جو آج کی نماز عصر ہمیں ادا کرنی ہے وہ نماز فرض ہے، اور نفل نماز سے ہزاروں درجہ زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی فرض نماز پر عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم نے سوچ رکھا کہ منگل والے روز اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے اور آج نہیں لے کر آئیں گے، تو بتائیے ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ اس لیے کہ فرض نماز فرض ہے، ہر حال کے اندر فرض ہے، اس کا ادا کرنا ہم پر ضروری ہے، اور نفل نماز نفل ہے، اگر نہیں پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے معلوم نہیں کرے گا کہ تم نے شب برات کی رات کے اندر نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، مگر شب برات والی رات میں نماز عشاء، نماز مغرب اور نماز فجر کے بارے میں ہم سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ اس رات کے اندر تم نے ان فرض نمازوں کو ادا کیوں نہیں کیا تھا۔ تو آپ سمجھیے کہ فرض اور نفل کا ثواب اسی بندے کو اللہ عطا فرماتا ہے کہ جس بندے کی تمام فرض ادا ہو، یعنی جس کے اوپر فرض نماز قضا باقی نہ ہو تو اس بندے کو نفل نماز کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو شب برات کی رات کے اندر ثواب تو ہمیں ملے گا، مگر اس سے پہلے ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ ہماری جو باقی قضا نمازیں ہیں وہ کہاں ہیں۔ تو بہتر یہ کہ اس رات کے اندر قضا نمازوں کو ادا کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو اللہ سے مانگا جائے۔ تو ہم گناہگار سیاہکار بدکار ہیں، اللہ کے حضور طلب کریں، مانگے، مگر مانگنے کا طریقہ یہ ہو کہ اس مانگنے کے اندر وسیلہ مصطفیٰ ضروری ہے۔ بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ تو دعا کرتے مگر ہر دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں دیتے، اور دعا اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہوتی ہے کہ جس دعا کے اندر وسیلہ مصطفیٰ ہو، مصطفیٰ کا وسیلہ ہو۔ تو آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ آنے والی 19 تاریخ کو یعنی 19 مارچ کو کربلا کے اندر الحمدللہ ہم سنیوں کا اجتماع ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کا اجتماع ہے، یا حبیب اللہ پکارنے والوں کا اجتماع ہے، حضور کے حاضر و ناظر جاننے والوں کا اجتماع ہے، حضور کے علم غیب کے ماننے والوں کا اجتماع ہے۔ حضور مدد فرماتے ہیں ہماری، ہم یہاں سے حضور کو پکارے یا رسول اللہ تو حضور ہماری مدد فرماتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا اجتماع جو ہے 19 تاریخ کو کربلا کے اندر ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائے، ثواب دارین حاصل کرے۔ خصوصی دعا کا اہتمام ہے، اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا دعا بارگاہ خدا میں وہی قبول ہوتی ہے کہ جس میں وسیلہ مصطفیٰ ہو، مصطفیٰ کا وسیلہ ہو۔ جہاں پر یا رسول اللہ کہنا ہی شرک ہو تو وہاں دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا تو وہیں پر قبول ہوگی کہ جہاں بار بار بارگاہ خدا کے اندر مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ دیا جائے، وہی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوا کرتی ہے۔ تو اس رات کے اندر یعنی شب برات والی رات کے اندر نماز نفل بھی ادا کرے، کلام اللہ شریف کی تلاوت بھی کرے۔ اس رات کے اندر قبروں کی زیارت کرنا سرکار کی پیاری سنت مبارکہ ہے، تو اپنے بزرگوں کی قبروں کی زیارت کرے، اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کرے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرحومین جو دنیا سے گزر چکے ہیں، چاہے وہ ہمارے والد ہو، والدہ ہو، دادا ہو، بھائی ہو، جو بھی رشتہ دار ہو، ان کے لیے دعا استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں دعا کو قبول فرماتا ہے جو اس رات کے اندر دعا کی جاتی ہے۔
اور جو پروگرامات اس رات کے اندر ہوتے ہیں، چاہے آپ دیکھیں گھاٹ گیٹ کی طرف جو پروگرام ہوتا ہے اس پروگرام کے اندر شرکت فرمائے، جہاں جہاں پر بھی پروگرام ہوتے ہیں ان پروگرام کے اندر شرکت فرمائے، اس لیے کہ وہاں سے ایک مسئلے کا سیکھ لینا۔ اب آپ دیکھیں کسی علمی مجلس کے اندر بیٹھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جیسا کہ 100 مریضوں کی عیادت کرنا۔ 100 مریض ہو اور ان کے پاس جا کر ان کی عیادت کرنے پر جو اللہ ثواب عطا فرماتا، اتنا ہی ثواب عالم دین کی مجلس میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرنے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔